بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور موت کے فرشتے کا واقعہ ذکر کرنے والے ہیں، جو کہ بے حد دلچسپ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اور سکون والا ہے۔ اے میری ماں، ہم علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ دونوں ماں بیٹے لبنان کے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کریں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، اسی وقت ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، السلام علیک یا مریم الصائم القائمہ، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنے والا نہیں، اور میں روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا جان لینے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیے اور زبان اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا تاکہ مجھ سے پیار کرنے والا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لخت جگر، میرا نور نظر اور میرے دل کے باغ کا پھول آ جائے؟ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا، کیونکہ میں ایک فرما بردار بندہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا، اور اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے میں دیری ہو گئی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس ترکاری لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ سو رہی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہیں۔ محراب کے سامنے زیادہ رات گئے تک کھڑے رہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکم، تجھ پر خدا کی رحمت ہو میری ماں۔ رات زیادہ گزر چکی ہے اور روزے دار سب افطار کر چکے ہیں، اور نیک لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہیں۔ آپ بھی نماز کے لیے اٹھیے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آج نہیں اٹھ رہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی نیند میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید آپ غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی ہیں۔ محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر ایک جگہ روزہ افطار کریں۔ پھر کھڑے رہے اور آواز غمگین اور دل اندوہگین سے پکارا، السلام علیک، اور پھر لوٹ آئے اور محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنا منہ اپنی والدہ کے چہرے پر رکھ کر روئے اور پکارنے لگے، السلام علیک، اے اماں، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ آسمان کے فرشتے اور جن ان کا رونا سن کر رو پڑے اور پہاڑ کانپ گیا۔ بس اللہ نے وہی بھیجی ملائکہ کی طرف کہ تم کیوں روتے ہو؟ ملائکہ نے عرض کی، اے پروردگار عالم، تو علام الغیوب ہے اور خوب جانتا ہے۔ پھر خدا نے وہی بھیجی کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا، اے عیسیٰ، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ کی والدہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا اور گریہ اور زاری کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا میری وحشت کا رفع کرنے والا اور راحت کے وقت سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غم گسار ہوگا، اور میری کون مدد کرے گا۔
اللہ نے عبادت کے وقت کوہ لبنان کی طرف وہی بھیجی اور روح اللہ کو نصیحت والی باتیں کہیں، اور کوہ لبنان نے کہا، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ سے یہ بات سنی تو پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں میں بنی اسرائیل کی طرف گئے اور پکارا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے بندے، تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے سب مکانات روشن اور منور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری ماں سفر میں مر گئی ہے، آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے کہ آپ مجھ کو میری والدہ مرحومہ کی غسل اور کفن اور دفن میں میری کچھ مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے 300 برس سے کوئی بھی اس پہاڑ پر گیا ہی نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں 2 خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھی اور اس پہاڑ پر انتقال کر گئی ہیں، آپ دونوں صاحب اس کے کفن و دفن میں میرے شریک ہو جائیے۔ یہ نوجوان حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خوشبودار کفن تیرے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تمہاری والدہ کو غسل اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیک یا امی، یعنی تجھ پر سلام ہو اے میری ماں۔ اور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھ کی ٹھنڈک، کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے، اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور موت کے فرشتے کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔